لوگوں کے سامنے اسی طرح سے اعلان کرو۔ دوستو اور بتلاؤ، کیا یہ جاہلیت کی دعوت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی سنت کا طریقہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی ذات پات کا نام لے کر کے اس سے معافی منگوایا جائے اور کہا جائے کہ مجھے معاف کرو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم دی ہے؟ اور فلاں قوم کا ہوں، فلاں یعنی فلانے ذات کا ہوں اور میرے اندر اسی وجہ سے کم حوصلگی ہے، یعنی میں ذرا کمینہ صفت ہوں، اس لیے مجھے معاف کرو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اس زمانے جاہلیت کی عصبیت کو امت کے اندر پھیلانا نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے یہ؟ کیا اس فتنے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبایا تھا کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے اپنی ذات اور پات پر، کیا یہ تعلیم امت کے اندر پھیلانا نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا تبلیغی جماعت اس عصبیت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی اس تعلیمات کو ڈگر ڈگر پھیلا کر کے؟ اور سنو، میں آپ کو بتاؤں، یہی تبلیغی جماعت کے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان کے ایک مرید نے، اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے مرید نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ خط لکھا مرید نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بعد، مختصر میں بتا رہا ہوں تلخیص، کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، میں خواب میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہوں محمد رسول اللہ، مگر میری زبان سے اشرف علی رسول اللہ ہی نکل رہا۔ اسی گھبراہٹ میں میری نیند کھل گئی تو میں نے درود پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو میں درود پڑھ رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، سو نہیں رہا ہوں، ہوش میں ہوں، جاگ رہا ہوں اور درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی رسول اللہ، مولانا اشرف علی رسول اللہ۔ جاگ، خط لکھا کہ حضرت میں جاگتے میں ایسا کر رہا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ خط لکھ کر کے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس بھیجا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو کیا کہنا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب لکھا، کوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر ایک خوشخبری ہے کہ تم جس سے مرید ہو یا جس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو وہ متبع سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت کا پیروکار ہے۔ ابھی میں نے ایک نمونہ دکھایا کہ سنت کے پیروکار ہیں، وہ بیچارہ اگر غلطی کیا تو اس کو مغرب کے ٹائم ہر وقت کھڑا ہو کر کے کہ میں فلانے ذات کا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے اپنے شیخ کی عنایت اور کرم سے میں بڑا، یہ سنت ہے؟ یہ متبع سنت کا کرنے والوں کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے اتباع سنت کرنے والوں کا؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح سے انہوں نے لکھا۔ چنانچہ اس کے اوپر دیوبندی علماء نے بھی گرفت کی اور کہا مولانا کو یہ لکھنا چاہیے تھا، اس کو زجر و توبیخ کرنا چاہیے تھا، مرید کو کلمہ پڑھانا چاہیے تھا، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا تو نے کفر کیا، تو نے اس طرح بات نہیں کی۔ لیکن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ اس بات کو ٹال دیا۔ اسی طرح سے یہی مولانا خواجہ عزیز الحسن، جنہوں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ میں شیخ زادہ ہوں اور ان کی سوانح لکھی ہے، اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے مولانا خواجہ عزیز الحسن نے کہا کہ حضرت کاش میں آپ کی بیوی ہوتی، تمنا ظاہر کر رہے ہیں، کاش میں آپ کی بیوی ہوتی تو میں آپ کی خدمت کرتی، میں آپ کے سب کچھ کرتی۔ تو مولانا بڑے زور سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہنسے اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ انتہائی محبت ہے تمہاری، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ ہاں، مرید یہ تمنا کریں کہ پیروں کی بیوی بن جائیں، مرد ہو کے بیوی کی تمنا کر رہا ہے وہ، اعوذ باللہ۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں جن کا واقعہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ تعلیمات میں بتا رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کے، جن کی تعلیمات کو سروں پہ رکھ کر کے تبلیغی جماعت والے نگر نگر پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ حکایات اولیاء، تالیف حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ناشر دارالاشاعت اردو بازار کراچی، فون نمبر 213768، فون بھی کر کے معلوم کر لو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر مولانا نانوتوی صاحب نے، انہوں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے صفحہ 222 کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ وہ واقعہ دیوبند کے جھگڑوں کا تھا کہ دو مولوی آپس میں جھگڑے تو کہتے ہیں کہ
کہ अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब मरहूम ने फरमाया कि मौलवी अहमद हसन साहब अमरोही और मौलवी फखरुल हसन साहब गंगोही में बाहम मुआसराना चश्मक थी और फिर झगड़ा हो गया। बहरहाल मौलवी महमूदुल हसन साहब असल में इस झगड़े में शरीक नहीं थे, नई दिलचस्पी लेते थे, गैर जानिबदार थे, लेकिन किसी न किसी एक तरफ वो झुक गए। ये वाकया जरा लंबा हो गया तो मौलाना रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना महमूदुल हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया जो दारुल उलूम देवबंद में है। मौलाना हाजिर हुए और बंद हुजरे के किवाड़ खोलकर अंदर दाखिल हुए। मौसम सख्त सर्दी का था, मौसम, और यूपी वाले जानते हैं कि यूपी में कई दिन सूरज नहीं दिखाई देता है, दिल्ली के करीब तो और भी सर्दी बढ़ती है। मैं तो बंदा दिल्ली में रह चुका हूं, पढ़ चुका हूं, मुझे पता है कि उधर मेरठ होरठ के साइड में, देवबंद में साइड में कितनी सर्दी पड़ती है, बहुत कड़ाके की सर्दी। तो सख्त सर्दियों का मौसम था। मौलाना रफीउद्दीन साहब ने फरमाया कि पहले ये मेरा रुई का लिबादा देख लो, यानी ये जो रजाई मैंने ओढ़ी है रुई की, लिबादा जो मेरा है, जुब्बा वगैरह, ये देख लो। मौलाना ने देखा तो तर था और खूब भीग रहा था, तर था और खूब भीग रहा था। फरमाया क्या बात है रही? कहने लगे वाकया यह है, सुनो तबलीग जमात के भाइयों, ये अकीदा सुनो, तुम रफे दे नानीन, सीने पे नियत, ऊपर नियत, नीचे नियत, हाथ छोड़ के गले पे, कंधे, ये चक्करों में क्यों पड़ते हो? मियां आओ आओ आओ, हम तुम्हें अकीदा बतलाते हैं जिसके ऊपर तुम्हारी चलत फिरत, नमाज, रोजे, हज, ज़कात सब की बुनियाद है। अकीदा देखो, अकीदा देखो अपने बुजुर्गों के बारे में। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी क्या अकीदा रख रहे हैं और उलमाए देवबंद का क्या अकीदा है, जिनकी तालीमात को लेकर के तुम दुनिया के अंदर फैलना चाहते हो और फैल रहे हो, और जिनकी रूह की खुशी के लिए, अल्लाह रसूल की खुशी के लिए नहीं, बल्कि अनजाने में तुम कहते हो हम अल्लाह रसूल, लेकिन उलमाए देवबंद ये नहीं सोचते अल्लाह रसूल, बल्कि ये अशरफ अली साहब थानवी कहते हैं किसकी खुशी के लिए? मौलाना इलियास साहब ने कहा है अशरफ अली साहब थानवी की रूह की खुशी लिए। कह रहे हैं कि मौलाना कह रहे, फरमाया कि वाकया